بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ السلام علیکم دوستو، پروفیسر حکیم علی وقاص آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جڑی بوٹیوں میں سے میں آپ کو ایپسنتھین کی مکمل تفصیلات بتانے جا رہا ہوں۔ عربی میں اس کو خطرک کہتے ہیں، ہندی میں مشترمی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ایبسنتھیم کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے جس کا پھول ببولنا کے پھول کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کے بیج اسپند کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کے پتے اور پھول بطور دوا استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم اور خشک دوسرے درجے میں ہے۔ اس کے مسئلے شربت انار اور انیسو ہیں۔ اس کی مقدار خوراک 1 گرام سے 2 گرام تک ہے۔ اس کا مقام پیدائش بلوچستان، چترال، گلگت اور افغانستان ہے۔ یہ 5000 سے 7000 فٹ کی بلندی پر پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ کو اس کے استعمالات تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ایپسنتھین بلغمی امراض میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ ورم جگر، پرانے بخاروں اور نوبتی بخاروں میں اس کا جو شاندہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے مار کر باہر نکال دیتی ہے، بھوک کو بڑھاتی ہے۔ اس کے استعمال سے پسینہ بہت آتا ہے۔ اگر اسے روغن بادام میں جلا کر کان میں ڈالا جائے تو اسے بہراپن، کان کے زخموں اور کان کے درد میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ جس جگہ اس کی دونی دی جائے وہاں سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایپسنتھین کپڑوں میں کیڑا نہیں لگنے دیتی۔ اس کے تمام فائدے اس لیے ہیں کیونکہ اس کے اندر مندرجہ ذیل اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ایپسنتھین میں 1.5% اڑنے والا تیل پایا جاتا ہے اور جوہر مؤثرہ کے طور پر ایپسنتھن اور رالدار مادہ موجود ہوتا ہے۔ اب ایپسنتھین سے تیار کیا جانے والا ایک نسخہ آپ کو بتاؤں گا جو ہمارا معمول مطلب بھی ہے اور بہت سارے مریضوں پر تجربہ شدہ بھی ہے۔ ایپسنتھین کا سفو بنا کر 1 ماشا صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنے سے جسم میں موجود تمام سدوں کو کھولنے میں بہت مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں اور آپ مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرے نمبرز دیے گئے ہیں۔ مشورہ کی کوئی فیس نہیں ہوتی۔